ایک بھائی بیک سٹیج اور کمنٹس میں کافی آفینسو کمنٹس کر رہے ہیں، میں ان کو لے رہا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگ تعویل کر رہے ہو، صحیح حدیث کی الٹی پلٹی تعویل پیش کر رہے ہو. تو بھائی پاشا بھائی، میں نے آپ کو موقع دیا ہے یہاں پر، اور آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. اور آپ کو کہاں لگا ابھی جو اتنی ساری باتیں ہوئی ہے، کہاں لگا کہ ہم کوئی الٹی پلٹی تعویل پیش کر رہے ہیں جیسا آپ نے لکھا ہے یہاں پر بیک سٹیج، اور جو آپ کمنٹس بھی ڈال رہے تھے، تو کہاں ہے؟ کوئی پروف دیجئے اپنی بات کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے مجھے سرفراز فیضی صاحب جو پچھلے ایپیسوڈ میں کہہ رہے تھے نا کہ حضرت علی اور معاویہ کا اختلاف مسئلہ خلافت پر نہیں، قصاص عثمان پر تھا، تو یہ عقلی بات کریں، عقلی جواب دیں. اگر ان کا مسئلہ خلافت پر نہیں، ان کا جھگڑا خلافت پر نہیں قصاص عثمان پر تھا، تو وہ لشکر کیوں لے کر آئے تھے؟ خلافت مولا علی کے خلاف لشکر کیوں لے کر آئے تھے؟ مولا علی تو وقت کے خلیفہ ہیں. ہاں، اگر انہیں صرف قصاص عثمان کا مطالبہ ہی کرنا تھا تو خط کے ذریعے کر سکتے تھے، یا کسی چند نامور صاحب کے ساتھ میں لے کر. ایک منٹ سمجھ گئے آپ کا اعتراض یہ ہے کہ اگر قصاص کا مطالبہ کرنا تھا تو مجھے پورا سوال کرنے دیں. کیا تقریر کرو بھائی، آپ کا اعتراض سمجھ گیا نا، آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. ایک سوال کا جواب سن لیجیے بھائی. دلیل یہ کہ لشکر لے کے کیوں آئے؟ ایک سوال سن لو جواب. چلیے بھائی مکمل کیجیے، کیا بولتے ہیں آپ؟ اچھا چلو بولو، جو بتا رہے ہو بتا دو پاشا بھائی. دوسرا سوال پہ مت جاؤ، ایک سوال آپ نے پوچھا. اگر معاویہ کا اختلاف قصاص عثمان پر تھا، خلافت پر نہیں تھا، تو انہیں لشکر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ خط کے ذریعے بھی مطالبہ کر سکتے تھے، یا چند اصحاب کو ساتھ میں لے کر مشورہ کر کے مولا علی کے سامنے بات رکھ سکتے تھے. مولا علی تو وقت کے خلیفہ ہیں، اور بدر الدین عینی، ملا علی قاری جیسے علماء لکھ گئے اپنی کتابوں میں کہ معاویہ قصاص عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے، خلافت کی لالچ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے. یہاں تک کہا ہے انہوں نے، ملا علی قاری، بدر الدین عینی جیسے علماء نے. اور وہ جو احمد ابن حنبل کی حدیث، سوال لیں گے کیا بھائی اتنے ساری تقریر آپ مت کیجیے نا، آپ تقریر مت کیجیے. اللہ کے بندے کوئی ایک نقطہ بتائیے، اس کا جواب وصول کیجیے. جی شکیہ، دو نقطے آ گئے. ہاں، دو نقطے آ گئے. جی دوسرا نقطہ کیا ہے ان کا؟ جو دوسرا نقطہ جو انہوں نے بعض علماء کو کوٹ کیا، ایک تو جو انہوں نے سوال پوچھا، اور دوسرا انہوں نے ان کا جو بنیادی، ان کا جو وہ کوئی نقطہ نہیں ہے. وہ تو علماء تو کچھ بھی کہہ دیں، اس کے ساتھ علماء کے قول کے ساتھ دلیل چاہیے نا. علماء ابھی میں نے بتایا نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، علماء کے اقوال میں نے سپورٹ میں پیش کیا، تو اس کے پہلے میں نے دلیل پیش کیا. تو جب دلیل پیش کریں گے تبھی عالم کا قول مدلل ہوگا نا، بغیر دلیل کے تھوڑی ایسے قول پیش کریں. میں نے بھی قول پیش کیا لیکن دلیل بھی پیش کیا. بہت اچھا. تو ایسے آپ کسی عالم کا قول پیش کریں تو آپ دلیل بھی پیش کیجیے. ایسے صرف مرسل قول بغیر دلیل سے کٹا ہوا قول، اس کی کوئی حیثیت نہیں. بہرحال آپ کا جو یہ نقطہ تھا نا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر قصاص چاہیے تھا تو وہ لشکر لے کر کیوں آئے؟ بھائی آپ کی تاریخی معلومات بہت کم ہے. ہاں، بلکہ پتہ نہیں کہاں سے آپ یہ پڑھ کے آ گئے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لشکر لے کے گئے تھے. کہاں لشکر لے کے گئے تھے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی اٹیک نہیں کیا ہے. آپ خاموش ہو جائیے، آپ نے بول دیا نا میرے بھائی. ابھی مجھے بولنے دیجیے، کمپلیٹ کرنے دیجیے. آپ نے یہ کہا کہ لشکر لے کر گئے تھے، کہیں لشکر لے کر نہیں گئے. معاویہ رضی اللہ عنہ پر اٹیک ہوا ہے، ان پہ حملہ ہوا ہے، ان پر لشکر یہ علی ادھر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اقدام ہوا ہے، وہ ڈیفنس میں آئے ہیں. تو کیا اسے اپنی گردنیں بچھا دیں گے اہل شام والے؟ کیا ہم سب کو کاٹ ڈالو؟ جب ان کے خلاف فوجی کارروائی ہوگی، ایکشن لیا جائے گا، تو کیا اپنی گردنیں بچھا دیں؟ کیا ہم سب کو مار ڈالو؟ ڈیفنس نہیں کریں گے وہ. تو یہ آپ کا کہنا کہ وہ کیوں لڑنے گئے تھے؟ لڑنے نہیں گئے تھے، وہ انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا تھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے زیر امارت رہنے والے کسی بھی فوجی نے، کسی بھی شامی نے کوئی اٹیک نہیں کیا، صرف ڈیفنس کیا. انہوں نے صفین میں صرف انہوں نے ڈیفنس کیا ہے. تو ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ آپ کے پاس جو قاتلین عثمان ہیں ان کو آپ یا تو خود بدلہ لیجیے یا ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم قصاص لے لیں گے، اس کے بعد میں ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اچھا، یہ باقاعدہ تاریخ ابن عساکر کی روایت ہے کہ باقاعدہ کچھ لوگ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی. میں پچھلی ہسٹری میں سنا چکا ہوں، حوالوں کے ساتھ سنا چکا ہوں کہ انت تنازع علی، کہ آپ علی سے اختلاف کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو کیا آپ ان سے بہتر ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، علی رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہیں، خلافت کے حقدار ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں صرف خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص چاہتا ہوں، باقی کچھ نہیں مجھ کو چاہیے. انہوں نے وہ پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دیا. ابھی جو آپ عالم کا قول بیان کر رہے تھے، بے دلیل قول ہے
یہاں معاویہ رضی اللہ عنہ کی خود کی تصریحات موجود ہیں کہ ہمیں خلافت نہیں چاہیے, ہمیں خون عثمان کا قصاص چاہیے. باقی اگر قول لائیں گے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی قول ہے, بہت سارے اہل علم کا اقوال ہے, بلکہ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی, ان کا اختلاف خلافت کی بنیاد پر نہیں تھا, ان کا اصل مشن تھا قاتلین عثمان سے بدلہ لینا, یہ خلافت کی لڑائی نہیں تھی. تو بہرحال جو بیس آپ کا ہے نا, بیس, اس کی کوئی دلیل نہیں چاہیے. آپ بھی کا قول لے لیتا ہوں میں, آپ بھی, ابھی آپ نے کہا نا کسی عالم کا قول نہیں, آپ بھی کا قول لے لیتا ہوں. آپ نے کہا نا باقاعدہ معاویہ پر اٹیک ہوا ہے, انہوں نے ڈیفنس میں لڑا ہے, انہوں نے خون عثمان کا مطالبہ لے کر آئے, تبھی تو ان پہ اوپر اٹیک ہوا نا. خون عثمان کا مطالبہ کر کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں, بس خاموش ہو جائیے. آپ نے شروع میں کیا کہا تھا, ابھی دوسری بات کر رہے ہیں. آپ نے یہ کہا تھا کہ خون عثمان کا مطالبہ چاہیے تو لیٹر لکھ دیتے. بھائی میسج تو دیا نا انہوں نے, آپ لیٹر کی بات کرتے ہیں, ان کے آدمیوں نے بولا, باقاعدہ زبان سے انہوں نے کہا کہ ہمیں خون عثمان کا مطالبہ. جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ میسج دے سکتے تھے, لیٹر لکھ سکتے تھے, تو وہ تو آدمی سے باقاعدہ منہ سے کہہ دیا نا کہ ہم کو یہ چاہیے. اٹیک نہیں کیا, کوئی حملہ نہیں کیا, لیکن جب اس طرف سے حملہ ہوگا تو کیا کہیں گے, آؤ میری گردن مار دو, ڈیفنس نہیں کریں گے وہ. اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ تو آپ کی جو بنیاد پر اس کی کوئی حقیقت نہیں. جی نہیں, آپ کے جو بہت بڑے عالم ہیں نا. کون عالم ہے, کون عالم؟ بھائی میں نے عالم کی بات کیا ابھی. نہیں, ابھی کہاں میں عالم کی بات کیا؟ آپ کے فرقے کے بہت بڑے عالم ہیں نا, بہت بڑے عالم. کون عالم ہے؟ عبداللہ ابن وہاب. ہاں, عبداللہ ابن وہاب. کون عبداللہ ابن وہاب؟ عبداللہ ابن وہاب کو نہیں جانتے آپ؟ نہیں جانتا بھائی, پہلی بار سن رہا ہوں. ہاں, ارے ہمارا کون سا فرقہ, ہم تو قرآن و حدیث کو ماننے والے, صحابہ کرام کو ماننے والے. کون عبداللہ بن وہاب؟ ہم نہیں جانتے عبداللہ بن وہاب کون ہے, پہلی بار نام سن رہا ہوں. جن کے جواب ہو گیا ان کا, بس ختم کریں ان کو, باہر کریں ہم. اچھا میں چاہ رہا ہوں ایک منٹ موضوع سے ہٹے بغیر, بھائی پاشا بھائی آپ یہ بتاؤ, جو شیخ کفایت نے آپ کو جو جواب بتائے اسی پہ رہتے ہوئے, ہاں مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, یعنی آپ اپنا جو سوال لے کر آئے تھے کہ آپ کو اپنی غلطی دکھ رہی ہے, وہ سوال میں غلطی دکھ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں پورے اوور آل موقع بدل دو, کم سے کم اس سوال کے جواب میں آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر ہے بچا ہوا یا نہیں بچا ہوا؟ جی ہے. اس میں کاؤنٹر میں میرے پاس ایک حدیث ہے مسند ابن حنبل کی. ایک منٹ, آپ ٹاپک نہیں چینج کر رہے ہیں, یہاں بات یہ ہو رہی ہے, آپ نے آ کر کہا کہ اٹیک کیوں کیا, تو شیخ کفایت نے کہا وہ یہ جن لوگ کی سن کے آتے ہیں نا, علی مرزا, اس شخص نے خود کہا ہے ایک ویڈیو میں, ابھی میں لے کے تو بیٹھا نہیں ہوں, ایک ویڈیو میں اس نے خود کہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تھا, معاویہ نے حملہ نہیں کیا تھا, حملہ علی نے کیا. تمہارے جو امام ہے نا جن کو مان کے, وہ اس چیز کو تسلیم کر کے بیٹھے, پوری دنیا مانتی ہے, مطلب دنیا, یہ آپ پہلے شخص ہیں, آپ پہلے شخص, میری معلومات کے, میری زندگی, میری لائف میں آپ پہلے آدمی جو کہہ رہے ہیں کہ معاویہ نے حملہ کیا تھا نا. پوری دنیا مانتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا, انہوں نے ڈیفنس کیا اپنا. چلو امید کرتا ہوں کہ بات واضح ہوئی ہوگی, انشاءاللہ اگلی بار کوئی اور اسٹرانگ سوال لے کے آئیے. میں آگے دیکھتا ہوں, آپ جو بول رہے تھے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. دیکھیں بھائی, آپ بار بار جو لاتے ہیں نا, میں ایڈمن سے گزارش کروں گا کہ لنک دے دیں. میں بتا دیتا ہوں, آپ حدیث عمار لا رہے ہیں, میری گزارش ہے کہ آپ جائیے حدیث عمار پہ, میرا پورا لیکچر ہے, سنیے. حدیث عمار اور باغی گروہ, حدیث عمار باغی گروہ لیکچر نمبر 24, یہ ہماری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ کفایت اللہ ثنابلی آفیشیل پہ موجود ہے. میں ایڈمن سے کہوں گا لنک دے دیں, آپ جا کے پورا 1 گھنٹے کا لیکچر سن کے آئیے, پھر اگلے اسٹریم میں آئیے, ہم سے بات کیجیے, ہم یہاں موجود رہتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہمارا لیکچر سن کے آئیے, بغیر سنے آئیں گے تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں دوں گا, سن کے آئیے, پتہ ہی وہاں میں نے کون سی غلطی کی ہے, اس لیکچر میں کون سی غلطی میری ہوئی ہے, کون سی روایت ایسی پیش کر دیا جو غلط ہے, کون سی غلط بات کہہ دیا, اسے نوٹ کر کے کاپی قلم لے کے نوٹ کیجیے, پورا لیکچر سنیے, نوٹ کیجیے, پھر ہمارے سامنے آ کے رکھیے کہ آپ نے یہ غلطی کی, غلطی, پھر بات کیجیے. تو یہاں ہم اس پہ جواب نہیں دیں گے, ہم آلریڈی ریکارڈ کر چکے ہیں, سنیے, سننے کے بعد بھی کچھ رہ جاتا ہے تو آ کے ہم سے بات کیجیے اگلے اسٹریم میں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.